فلیمون کے نام خط۔ نئے عہد نامہ کا یہ مختصر اور واحد خط ہے جو ایک فرد کے نام لکھا گیا ہے۔ فلیمون امیر شخص اور پولوس کا اچھا شاگرد تھا۔ فلیمون کا گھر مسیحی برادری کے لیے جائے عبادت تھی۔ فلیمون کے غلاموں میں سے ایک فرار غلام بنام اونیموس نے پولوس کی بدولت مسیحت قبول کی۔ پولوس اسے فلیمون کے پاس واپس بھیجتا ہے کہ وہ اسے غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسیحی بھائی کی مانند قبول کرے۔ خط میں ملازموں سے متعلق مسیحی مالکوں کی اخلاقیات بیان کی گئی ہے۔ اس خط میں اہم ترین انجیلی اور انقلابی تعلیمی تبدیلی یہ تھی کہ خدا کے خاندان یعنی کلیسیا میں سب غلام اور مالک برابر ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط۔ اس خط میں خداوند یسوع مسیح کو ایمان کا مرکز اور بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ایمان سے متعلق یہ ایک بے مثال واز ہے۔ مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے پرانا عہد نامہ، یونانی حکمت اور طریقہ بحث کے علم کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے کاہن اعظم اور یسوع مسیح کی کامل اور ابدی کہانت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے ایک ہی بار گناہوں کی معافی کے لیے اپنی زندگی کامل قربانی کے طور پر نذر کر دی۔ مسیح یسوع سب فرشتوں اور انبیاء سے عظیم ترین ہے۔ مخالفت اور مشکلات میں مسیحیوں کی حوصلہ افزائی اور ایمان کی مضبوطی کے لیے 3 سچائیوں پر زور دیا گیا ہے۔ اول، خداوند یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے۔ دوم، وہ ابدی کاہن ہے۔ سوم، اس کی موت اور قیامت کے وسیلے گنہگار نجات پاتے ہیں۔ خط کی ترتیب یوں ہے: خداوند مسیح خدا کا کامل مکاشفہ، خداوند مسیح موسیٰ اور یوشع سے عظیم تر، خداوند مسیح کی کہانت اور نئے عہد کی افضلیت۔ ایمان کی افضلیت۔ عملی ہدایات۔